السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست اور ریاست. میں ہوں زہیب زرداری. ناظرین، ویسے تو یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر سیاسی جو ہے وہ بہت سارا جو چیزیں ہیں وہ بدلاؤ آ رہی ہیں. ہر روز کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور گزشتہ شب ایک بار پھر نیب نے کارروائی دکھائی، نیب حرکت میں آئی اور سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کو گرفتار کر لیا. آج ان کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا اور ان کا راہداری ریمانڈ لیا گیا اور ان کو لاہور منتقل کیا جائے گا. خواجہ آصف کی گرفتاری کے بعد مریم نواز صاحبہ کا فوری طور پر رد عمل آیا اور انہوں نے میڈیا کانفرنس بھی کی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ گرفتاری نہیں بلکہ خواجہ آصف صاحب کا اغوا ہے. ان کو اغوا کیا گیا ہے، یہ پریشر میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے خواجہ آصف صاحب کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرے، نواز شریف کے خلاف آ جائے، یا پھر جو نواز شریف کا بیان ہے پارٹی کے اندر رہ کر اس کی مخالفت کرے، نہیں تو پھر اس کو آگے ان کا جو ہے وہ اس کی کو سزا مل سکتی ہے. تو یہاں پر ان کے الزامات اپنی جگہ پر، اور پھر اس وقت مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا کہ یہ حکومت اس سے حکومت ڈر رہی ہے، حکومت کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کامیابی کی طرف جا رہی ہے، اسی لیے یہ اس کا ثبوت ہے کہ اب وہ لیڈران کو گرفتار کرنا شروع کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی ہم بات کریں. اس کے بعد جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ گزشتہ دن پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا، جس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں میڈیا پر آئیں کہ انہوں نے اس پر کافی ایسی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جس پر حکومتی ترجمانوں کا فوری طور پر رد عمل آنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ابھی باقاعدہ طور پر کوئی اعلامیہ بھی جاری نہیں ہوا تھا. لیکن رات گئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کچھ چیزیں بڑی کلیئر بتا دی. وہ یہ کہ انہوں نے بتا دیا کہ پیپلز پارٹی سینیٹ الیکشن لڑنا چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جو پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی ہے ان میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے. اور کچھ ایسی چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں جو ذرائع کے حساب کے اس کو ریفرنس دے کر بتائی جا رہی ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جب ایک حلقے کی وجہ سے لاڑکانہ میں بے نظیر بھٹو کی برسی پر نہیں آئے تو پھر ہم مولانا کے کہنے پر اسمبلیوں سے کیوں استعفے دیں. بہرحال ان چیزوں کی سے ایک چیز تو سامنے آ گئی ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی کچھ معاملہ ضرور ہے. تو اس پر ہی ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں مظفر مہر صاحب موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہم سے اس پر گفتگو کریں گے. مظفر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. بتائیے گا کہ پہلے ہم شروعات کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آپ کو لگ نہیں رہا کہ خواجہ صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ اس پوزیشن میں جب پی ڈی ایم تیاری کر رہی ہے، پی ڈی ایم نے ڈیڈ لائن دے دی ہے وزیر اعظم کو کہ وہ 31 جنوری تک استعفیٰ دے دے، اس وقت میں خواجہ آصف کی گرفتاری یا ان لیڈران کی گرفتاری یا فضل الرحمان کے بارے میں ان کی پارٹی کے اندر جو معاملہ پیدا ہوا، آپ کو لگ نہیں رہا کہ حکومت خود آپ بیل مجھے مار والا کام کر رہی ہے اور اپوزیشن کو اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ گرفتاریوں سے ظاہر ہے پی ڈی ایم اشتعال میں آ سکتی ہے؟ بالکل زہیب، آپ نے صحیح فرمایا. جہاں تک گورنمنٹ کی میچورٹی کا تعلق ہے، وہ خود ایسا اسپیس جو اپوزیشن پارٹیز کو دے رہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری، اور یہ اس کی ٹائمنگ بالکل غلط ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے، جو کنسرن مریم نواز صاحبہ نے شو کیا ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ان کے پاس 2 نام بھی موجود ہیں، تو یہ بہت بڑی سیریس بات ہے. اور یہ بات، یہ انگلیاں کن پہ اٹھ رہی ہیں، یہ ایک بہت سیریس بات ہے. اور دوسری بات کہ جو پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. خاص طور پہ جو کل والی پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس تھی بلاول بھٹو صاحب کی، انہوں نے جو بات کی کہ ہم جو ہے نا الیکشن میں جائیں گے، اور جہاں تک میرا پرسنل خیال ہے کہ یہ ساری پارٹیاں الیکشن میں جائیں گی. لیکن جو دسمبر کے مہینے میں جو سیاسی پارہ ہے اسلام آباد کا، وہ بہت ہائی ہو گیا ہے. اس کے لیے سب سے بڑا جو فرٹائل گراؤنڈ پرووائڈ کر رہی ہے وہ گورنمنٹ خود کر رہی ہے، کیونکہ ایسی باتیں کرنا اس وقت پہ مناسب نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے. کیونکہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی اتھارٹی کی پوزیشن میں ہوتی ہے، ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور اگر آپ ڈنڈے کے زور پہ اپنا وہ کرنا چاہیں گے تو وہ چیزیں باؤنس بیک کرتی ہیں، اور وہ بہت نیگیٹو امپیکٹ ایک کریٹ کرتی ہیں. اور دوسری بات آپ نے کی سینٹ الیکشن کے حوالے سے، سینٹ الیکشن کے حوالے سے
جو پی ڈی ایم نے اس وقت تک پروگریس کی ہے، اپنی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی اسٹرینتھ شو کی ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے استعفے تو لوگوں سے اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں، لیکن کل جو کلیئر کٹ ایک میسج آیا ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے کہ ہم ان کا مقابلہ پارلیمنٹ میں کریں گے، اور پارلیمنٹری پالیٹکس اور اس میں اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ کے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن آپ ان چیزوں کو وہیں پہ کہ وہ زرداری صاحب نے جس طرح کہہ بھی دیا تھا اپنی تقریر میں جو انہوں نے 27 دسمبر کو کی تھی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب میں نے پرویز مشرف کو نکال لیا تو یہ عمران کیا چیز ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس طرح کا پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زرداری صاحب اشارتاً بلوچستان کا وہ معاملہ بتا رہے تھے جب بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور انہوں نے راتوں رات نو کانفیڈنس سے موومنٹ سے وہ ساری حکومت ہی گرا دی تھی۔ تو زرداری صاحب کا اشارہ وہی تھا، اور کل پیپلز پارٹی نے اس کو اور کلیئر بتا دیا ہے کہ پنجاب اور نیشنل اسمبلی میں ہمیں تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فارمولہ صحیح رہے گا پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن اس تحریک کو لا سکے گی، اور اگر لے آئی تو کیا کامیابی کے کتنے نتائج ہوں گے؟ یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کے اوپر۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ایز ان دی پارلیمنٹری پالیٹکس، یہ نمبر گیم پہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے۔ نمبر گیم میں اب ان کے پاس اتنے زیادہ کوئی میجارٹی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے الائیز ہیں وہ بھی کافی ان سے ناراض ہیں، ان کی پالیسیز کی وجہ سے۔ خاص طور پہ آپ دیکھ لیں اختر مینگل صاحب ہو گئے اور اپنا ایم کیو ایم ہو گئی، وہ ان سے ناراض ہیں، اور ایون ان کے اپنے صفوں میں بیٹھے ہوئے ان کے سیاسی دوست بھی کافی حد تک ان سے ناراض ہیں، اور یہ چیزیں جب اس طرح کی کوئی موومنٹ چلتی ہے تو اس وقت سامنے آتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا یہ اگر لے کے آتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو اس میں کافی سارے چانسز ہیں بھی کہ وہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ آپ دیکھ لیں اگر پنجاب اسمبلی کا ہم وہ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے پاس اتنے زیادہ کوئی میجارٹی نہیں ہے، اور اگر ایون آپ نیشنل اسمبلی کا بھی دیکھ لیں نا تو ان کے الائیز اگر دو ہیں، اپنا ایک ہو گئے ایم کیو ایم اور دوسرا ہو گئے اپنا اختر مینگل صاحب، یہ اگر ان سے الگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ یہ ساری ہوتی بیسیکلی نمبر گیم ہے۔ اور دوسری بات، ایجوکیشن نہ کریں، کوئی دھرنا نہ دیں، کوئی لانگ مارچ نہ کریں، پہلے پارلیمنٹ کے اندر جائیں، تو یہ میرے خیال میں ایک تو شاید ایزیلی وہ ٹارگٹ اچیو کر لیں کہ وہ عمران خان کو ہٹا دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پارلیمنٹ کا پروسیس ہے تو اس کو آپ پارلیمنٹری جو سسٹم ہے اس کو آپ مضبوط بھی کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا اس وقت جو یہاں پی ڈی ایم کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت ہی دھاندلی زدہ ہے، یہ تو سارا سسٹم، یعنی کہ پھر آپ معاملہ پھر اگر نو کانفیڈنس آتا ہے تو یعنی کہ عمران خان مسئلہ ہے، پی ٹی آئی حکومت مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پھر بھی تو اکثریت پی ٹی آئی کے پاس ہی رہے گی۔ باقی اگر اپوزیشن کی جو ابھی جماعتیں ہیں وہ اگر 10-15 پارٹیوں کو ملا کر بھی حکومت اگر بنا بھی لیں گی تو وہ بھی اتنی کوئی مضبوط حکومت نہیں ہوگی۔ بالکل آپ نے صحیح کہا زہیب، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بیسیکلی ہی اسپورٹس مین، بہت اسٹرانگ بندے ہیں، اسٹرانگ نروز کے بندے ہیں، لیکن آج کل کی پولیٹکس کے اس میں مجھے تھوڑے سے کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کمپیریٹیولی جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، جیسے کہ زرداری صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، جو کہ پارلیمنٹری پالیٹکس کے چیمپئنز ہیں، ان کو ان کے جو ہے نا اتار چڑھاؤ کا بڑا اچھے سے طریقے سے پتہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ کون سا پتا کس جگہ پہ کھیلنا ہے۔ اور اس سسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں پیپلز پارٹی نے کافی میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، ایون ایک طرف وہ اپنی پی ڈی ایم کی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ کھڑی ہوئی، دوسری طرف وہ اپنا یہ سٹنس بھی نہیں چھوڑ رہی کہ ہم نے پارلیمنٹری پالیٹکس کو سائیڈ پہ کرنا ہے اور روڈوں پہ آنا ہے۔ پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی، آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے؟ پیپلز پارٹی ظاہری طور پر پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور جو ہے وہ باطن میں کہیں اور بھی ظاہر ہے زہیب، اصل میں یہی تو پولیٹکس ہوتی ہے کہ ہر کوئی
اپنا مفاد دیکھتا ہے. اب جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی 83 کے الیکشنز اور 85 کے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ نہ کر کے وہ اتنے میچور ہو چکے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑا سبق سیکھ لیا ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر رہ کے پولیٹکس نہیں کی جاتی. پارلیمنٹ میں رہ کے وہ اپنا بہتر طریقے سے کردار ادا کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف اس وقت میرے حساب سے پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں نون لیگ ہو گئی یا JUIF ہو گئی، پیپلز پارٹی کا رول بھی کافی پازیٹیو ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا سین بنتا بھی ہے تو اس میں سب سے زیادہ بینیفیشری بھی پیپلز پارٹی ہی ہوگی. اور اگر اس سارے معاملے میں PDM کو اگر وہ بریچ کرتی ہے پیپلز پارٹی تو نقصان ہوگا بھی، اتنا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ پیپلز پارٹی نے اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے جس طرح جہاں بھی بارگیننگ کی ہے وہاں پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کو سینیٹ چیئرمین مل رہا تھا، انہوں نے نہیں لیا، اور انہوں نے صادق سنجرانی کو بننے دیا. پیپلز پارٹی کو کیا ملا؟ کچھ نہیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی انہیں صادق سنجرانی کو اندرونی طور پر بچایا نو کانفیڈنس سے. پیپلز پارٹی کو کیا ملا؟ کچھ نہیں. اس کے بعد بہت ساری ایسی قانون سازیاں ہوئیں جو پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی نے سینیٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں حکومت کو سپورٹ کیا. پیپلز پارٹی کو ابھی تک ان ساری بارگیننگ کا نظر ملتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پھر اب چوتھی بار 5ویں بار ایسا کرے گی اور کچھ اس کو فائدہ ملے گا؟ اور اگر فائدہ چلیں تو فائدہ پارٹی کی بنیاد پر ہوا، لیکن اگر یہ حقیقی معنی پر سول سپریمیسی کے لیے یہ جدوجہد ہے PDM کی، ڈیموکریسی کے لیے ہے، تو اگر اسی ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ پیپلز پارٹی کوئی دو ہاتھ کرتی ہے تو نقصان تو پیپلز پارٹی کو. زہیب، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، لیکن ایک چیز ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جو ان کا سب سے سول سپرمیسی والی بات جہاں تک ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہر کوئی اپنا انٹرسٹ واچ کرتا ہے. ایز فار ایز پیپلز پارٹی از کنسرنڈ تو وہ میرے حساب سے کبھی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو بریچ نہیں کرے گی. جہاں تک اس کا ماضی میں کرتی رہی ہے، ماضی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. پیپلز پارٹی نے جتنے بھی اتحاد بنائے وہ سب میں سے نکلی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ سندھ کے اندر آپ صرف مجھے بتائیں کہ کتنے انہوں نے اتحاد بنائے، نیشنلز کے ساتھ مل کر بنائے. پیپلز پارٹی کی یہ روایت رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اتحاد بناتی بھی، ان میں بنانے میں بھی پہل کرتی ہے اور اس سے نکلنے میں پہل کرتی ہے. یہ میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. ویل اٹس یور پرسپشن زہیب، لیکن بالکل ایسے ہوتا رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اس وقت کی بات ہے، اس وقت پیپلز پارٹی کے جو اسٹیکس ہیں وہ باقی پارٹیوں کے نسبت زیادہ ہیں. ایک تو ان کے پاس پروونس ہے، سندھ پروونس کی، ان کے پاس گورنمنٹ ہے، وہ رولنگ پارٹی ہے وہاں پہ. اور اس سارے پولیٹیکل سینیریو میں پولیٹیکل پارٹیز کے کمپیریٹیو انالیسز میں پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے. ایک تو وہ دوسرے نمبر پہ آ گئے، دوسرا ان کو ایک فرٹائل گراؤنڈ مل رہا ہے فار دی پریپریشن آف دی نیکسٹ جنرل الیکشن. دوسرے پر نون لیگ ہے، تیسرے پر پیپلز پارٹی. اس وقت سندھ کے علاوہ باقی چاروں صوبوں میں کہیں نظر نہیں ہے، تینوں صوبوں میں نظر ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک پیپلز پارٹی نے سر، آپ کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن جو میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی جو پریویس الیکشنز ہوئے ہیں گلگت میں، وہاں پہ بھلے انہوں نے سیٹیں کم لی، لیکن ان کا جو وہ تھوڑا سا بلاول صاحب لیٹ وہاں پہ جوائن کیا. اگر 15-20 دن اینڈ والے الیکشن والے دن بیٹھے نا، اگر یہ رابطہ انہوں نے پہلے شروع کیا ہوتا تو ان کے ریزلٹ کچھ ڈیفرنٹ ہوتے. اور ایک یہ بھی ہے، اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، جو رولنگ پارٹی مرکز میں ہوتی ہے وہی وہاں پہ حکومت بناتی ہے. یہ ایک سیٹلڈ پیٹرن ہے. اور دوسری بات میں لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگومنٹ. دوسری بات کہ AJ کا الیکشنز آ رہے ہیں. AJ کے الیکشن میں GB الیکشن ہماری نیشنل جو اسمبلی اس پر اثر انداز نہیں ہوتے. ہماری حکومت اس معاملے کو وہ ڈسٹرب نہیں کرتے. وہاں چلے یہ بھی طے ہے کہ AJ میں اور GB میں وہی جیتتا ہے جن کی یہاں وفاق میں حکومت ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی PDM کے ساتھ اگر دو ہاتھ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہوگا، یہ جمہوریت کی جو جدوجہد ہے اس کو بھی نقصان ہوگا. لیکن آپ سمجھ چلیں کہ ٹھیک ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے پرائم منسٹر کو ہٹانا چاہیے، جو ایک پارلیمنٹ کا پروسیس بھی ہے، ایک ڈیموکریٹک
طریقہ کار بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی باقی جو پی ڈی ایم میں جماعتیں موجود ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تمام پارٹیز کو؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اکیلے تو یہ لائے گی نہیں, پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, کچھ اور بھی جماعتیں ہیں, تو آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی قائل کر لے گی؟ بالکل زہیب, کل والی پریس کانفرنس سے جو میں نے کنکلوڈ کر پایا ہوں, مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی باقی پارٹیز کو اس بات پہ ضرور کنونس کرے گی کہ وی شوڈ گو فار دا الیکشنز, نمبر 1. نمبر 2 کہ ہم نے اگر ان کے خلاف لڑنا ہی ہے تو اٹ وڈ بی مور بیٹر کہ ہم پارلیمنٹ میں ان کے پارلیمنٹری پروسیس میں ان کو ڈیفیٹ کریں. اینڈ ون آف دی آپشنز از کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں تو اس کے زیادہ چانسز ہیں بھی کہ وہ جیت جائے. مظفر صاحب, ٹھیک ہے کہ آپ کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس میں ایک تیر سے دو شکار کرنے جا رہی ہے کہ ایک تو وہ نو کانفیڈنس کا ووٹ لے کر آتی ہے پرائم منسٹر کے خلاف, تو وفاقی حکومت کو اس معاملے پر لگا دے گی اور خود پھر پیچھے بیٹھ کر وہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ لڑے گی. اور پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا کہ سندھ سے وہ 1-2 سینیٹر اپنی کاؤنٹنگ سے اپنے حساب سے زیادہ لے کر آئے تھے, اور وہ کس طرح لائے تھے وہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اس بار بھی پیپلز پارٹی میرے خیال میں سینیٹ کے الیکشن میں سندھ کے گراؤنڈ پر کچھ زیادہ رنز بنانے کا پلان کر رہی ہے, تو ایک تو یہ اس پر بھی بات کیجیے گا. دوسرا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس ووٹ لانا اتنا ایزی ہوگا, کیونکہ ایک بار سینیٹ کے اندر صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی بری طرح اکثریت کے باوجود ناکام ہو چکی ہے, تو اگر یہ بھی ناکام ہوتی ہے تو پھر تو یہ سوئسائڈل اٹیک ہوگا خود پی ڈی ایم کا خود اپنے اوپر, اپوزیشن کا اپنے اوپر. ویل صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت وہ لے کے آئیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو وہ فل پریپریشن کے ساتھ آئیں گے, نمبر 1. نمبر 2, پہلے کے حالات اور اب کے حالات کافی مختلف ہیں. ابھی عمران خان صاحب بھی پلیئر بن چکے ہیں پولیٹیکل فیلڈ میں, نو ڈاؤٹ کہ وہ پولیٹیکل پروسیس سے آئے ہیں, لیکن ایک چیز تو ان کے پاس تھوڑی سی لیکنگ تھی, وہ لیک آف گورننس ایکسپیرینس, جو کہ ابھی انہوں نے اپنی لاسٹ کیبنٹ کی میٹنگ میں اپنے ہی ساتھیوں کو کہا کہ اب ہم کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم انیکسپیرینسڈ ہیں, سو آپ اپنی پرفارمنس بہتر کریں. سو عمران خان صاحب اور گورنمنٹ نے ایک ریفرنس بھیجا ہے سپریم کورٹ کی طرف فار دی انٹرپریٹیشن, جو شو آف ہینڈ کے ذریعے وہ کرنا چاہ رہے ہیں سینیٹ الیکشن میں. یہ بہت اچھی موو ہے آن دی پارٹ آف پی ٹی آئی, کیوں ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ انٹرپریٹیشن اس کی کرے گی, اور جس کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ فیور میں ہی آئے گا کہ وہ کر سکتے ہیں. اور اس سچویشن میں پولیٹیکل پارٹیز جو پلان کر رہی ہیں ان کے لیے یہ کرنا اتنا ایزی نہیں ہوگا. اور دوسری بات, جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ پیپلز پارٹی ان کو الجھا کے کر سکتی ہے, یہاں پہ جو میری پرسیپشن ہے, میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کسی کو الجھانے یا اس میں نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ہر کوئی پارٹی اپنے نمبرز بڑھانے کے لیے, اپنے ہارڈ ورک کرنے کے لیے فیلڈ میں انہوں نے پہلے سے ہوم ورک کیا ہوتا ہے. اور ایز فار ایز پولیٹیکل انجینئرنگ از کنسرنڈ, اس میں پولیٹیکل پارٹیز میں جو ایک سر آپ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کہیں, لیکن یہ حقیقت میں یہ ہارس ٹریڈنگ ہی ہوتی ہے, ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں, اور یہ ہارس ٹریڈنگ بڑی ہوتی ہے سینیٹ الیکشن میں, تاریخ ہے اس کی بھری, نو ڈاؤٹ, اور پیپلز پارٹی اس میں اس کا بڑا تجربہ رکھتی ہے. ابھی زہیب آئی تھنک دی تھنگز آر پروسیڈنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن ان اے سینس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے الیکشنز میں عمران خان صاحب نے ایک بڑا زبردست پریسیڈنٹ سیٹ کیا, جو اپنے ہی ایم پی ایز کو نکالا انہوں نے. روزر شو آف ہینڈز تو پھر ہر جگہ پہ ہونا چاہیے نا. پھر تو اس وقت بھی پی ٹی آئی بات کرتی نا, جب صادق سنجرانی کے خلاف نو کانفیڈنس آیا تھا تو کہتے کہ شو آف ہینڈ سے کرے تو لگ پتہ جاتا. تو یہ میرے خیال میں اچھی بات تو ہے, لیکن اب ظاہر ہے اس پہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, کیونکہ آئین میں تو اس طرح کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے کہ ووٹ جو ہوگا سینیٹ کا وہ شو آف ہینڈ سے ہوگا. ظاہر عدالت کے اندر معاملہ گیا ہے, اور جنوری کے پہلے ہفتے میں اس کی ظاہر ہیئرنگ رکھی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کے اوپر کہ وہ ان کا کیا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے. اور اس سینس میں اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنے ہی اس پہ فوکس کریں, اپنا ان کا جو گول ہے سول سپرمیسی والا,
اس میں یہ تینوں ایک سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں، تینوں پارٹیز. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی، جیسے کہ آپ نے پریویسلی سوال کیا کہ پیپلز پارٹی ان کا ٹرسٹ بریچ کرتی ہے پولیٹیکل فورسز کا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنا پولیٹیکل امیچورٹی کا مظاہرہ پیپلز پارٹی کرے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جتنی اسٹرگل ہے اس کی باقی ایشوز اپنی جگہ پہ، ان کے گورننس کے ایشوز اپنی جگہ پہ، ان کے باقی مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن ایز فار ایز سول سپرمیسی از کنسرنڈ تو اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی ہے. اور لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سول سپریمیسی کے حوالے سے نون لیگ کا جو نیریٹو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کہیں زیادہ کلیئر ہے اور زیادہ مضبوط ہے. پیپلز پارٹی ابھی بھی بچاؤ کے فکر کے چل رہی ہے. ٹو دا سم ایکسٹینٹ ان اے سینس کہ ابھی دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود ٹربل میں ہوں اس وقت آپ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں یا ریز کریں نا تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتی ہیں. ابھی سیم ہی ہم دیکھ سکتے ہیں سلیم مانڈوی والا صاحب والے کیس میں انہوں نے بہت زبردست اسٹانس لیا ہے، لیکن ان پہ جو سوال اٹھ رہا ہے وہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جب ان کی اپنی باری آئی ہے تب ان کو یہ خیال کیوں ہے. اگر یہی چیز جب وہ انڈر کوسچن نہیں 4 سال پہلے کرتے، 5 سال پہلے کرتے تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا پولیٹیکل اسکورنگ کرتے. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ اس میں جو آپ کا کنسرن ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میرا کنسرن نہیں، میرا ایک سوال ہے ظاہر، اور میں نے کیا آپ سے. مظفر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ویورز، ہم نے موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی اور یقیناً یہ آنے والے دن اور انتہائی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہی پی ڈی ایم نے بھی سخت فیصلے کرنے ہیں اور حکومت نے بھی بڑے سخت فیصلے کرنے ہیں. ایک طرف سے اپوزیشن کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف اپوزیشن اندرونی طور پر کچھ معاملات پر ہمیں اب کھل کر ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود کل تک جو ہے وہ 31 دسمبر کو تمام ممبران نے اپنی اپنی پارٹی قیادت کو استعفے جمع کروانے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں جاتا، سب جمع ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر پی ڈی ایم نے 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے عمران خان کو کہ وہ تب تک استعفیٰ دے دیں، نہیں تو پھر ہم ان کو ہٹائیں گے. اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے بھی مختلف باتیں کی ہیں اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. یہ اب اس سال کا آخری دن کل بچا ہے اور کل آخری دن میں استعفے بیان ہیں، اس کے بعد نیا سال ہوگا. دیکھتے ہیں کہ نئے سال کے حوالے سے پی ڈی ایم نے جو پلان کیا ہے اسی پر چلنا ہے یا نیا سال ہوگا تو پھر معاملات بھی نئے ہوں گے اور فیصلے بھی نئے ہوں گے. اللہ حافظ. ورلڈ ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر.